اچھا علی بھائی، روزے کے دوران میاں بیوی کا جو تعلق ہے اسے ظاہر ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس حد تک کہاں تک گنجائش ہے اس میں؟ کہاں سے ٹوٹ جاتا ہے، کہاں سے نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو گلے بھی لگا لیتے تھے روزے کی حالت میں اور بوسہ بھی لیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ام عائشہ نے فرمایا کہ تم میں کون نبی علیہ السلام کی طرح اپنے اوپر طاقت رکھتا ہوگا کہ وہ ایک ایکسٹریم لیمٹ کو کراس نہ کرے. یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی. بے شک. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے یہی سوال پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی. تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان شخص آیا، نبی علیہ السلام نے اسے اجازت نہیں دی. یعنی پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے. اگر کوئی شخص ایکسٹریم لیول کے اوپر نہیں جاتا تو فی نفس یہ حرام معاملہ نہیں ہے. ہاں جو وہ ایکسٹریم معاملہ ہے، میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، جو ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے، وہ تو روزہ توڑ دے گا. اور اس طرح اگر کسی نے روزہ توڑا تو وہ پھر ایک غلام آزاد کرے جو آبسلیٹ ہو چکا ہے. بخاری مسلم میں ہے 60 روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، وہ کفارہ. اور یہ کفارہ اسی طریقے سے روزہ توڑنے کا ہے. اگر کوئی کھا پی کے روزہ توڑتا ہے نا جان بوجھ کے بھی، اس کے اوپر یہ کفارہ نہیں ہے. حنفی بتاتے ہیں، لیکن امام بخاری نے رد کر کے نا اس حدیث کے اوپر ہیڈنگ بنائی ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی کے تعلق سے روزہ توڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اور یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس طریقے سے روزہ توڑنا اور ایک بندہ کھا پی کے روزہ توڑتا ہے، دونوں کا کفارہ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بہت ایکسٹریم چیز ہے، اس کو تو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. جو کھا پی کے توڑتا ہے وہ صدقہ اور خیرات کرے گا اور ایک روزہ اس کے بدلے میں رکھ لے گا. وہ بھی اگر اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اور اگر مجبوراً کیا ہے تو پھر شرعی عذر ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو میاں بیوی باقی اپنے معاملات چلا سکتے ہیں، صرف اس ایکسٹریم کے اوپر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ روزوں کی بات ہو رہی ہے، سحری کے ٹائم اب یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان کے دوران بھی آپ کھا سکتے ہیں، کچھ جگہ پہ یعنی اذان شروع تو آپ نہیں کھا سکتے. اصل مسئلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اہل حدیث نے بھی غلو کیا ہے اور حنفی حضرات نے بھی. یہ ایک حدیث تھی ابو داؤد میں، اور اس کے اوپر امام ابو داؤد نے یہی باب باندھا ہے کہ اذان کے دوران کھانا پینا کس شخص کے لیے. اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا تھا اور اسی دوران اذان شروع ہوگی تو جلدی جلدی اس برتن میں سے حاجت پوری کر لے، کیونکہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، طلوع فجر ہو رہی ہے ابھی. وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ تھوڑے منٹوں کا دے دیا گیا. اور اذان کا ذکر اس لیے ہوا کہ اس زمانے میں الارم نہیں ہوتے تھے، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، اذان اناؤنسمنٹ ہوتی تھی ختم سحری کی. بالکل. اچھا، لیکن کس کو کہا؟ جو پہلے سے کر رہا تھا وہ حاجت پوری کر لے. یہ نہیں ہے کہ اذانوں کے وقت وہ اٹھ کے کھانا پینا شروع کرے اور آخری اذانیں جو آدھے گھنٹے تک ہو رہی ہیں وہ کھاتا پیتا رہے. بالکل یہ بات نہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ پہلے سحری کر چکا ہے، اب اذانیں شروع ہوئی ہیں اور پانی پی رہا ہے، اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے. اب کوئی کہے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی ایک رکعت پا لی اس کی فجر کی نماز ہو گئی، اگرچہ دوسری ایک رکعت اس کی وہ ٹکیاں نکلتے وقت ہو رہی ہے اور مکروہ ٹائم ہے، لیکن اس سے یہ ایج حاصل کا سٹارٹ کر چکا تھا. ٹھیک ہے. اور بخاری مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لی، اگرچہ 3 رکعتیں اس کی مغرب کے وقت میں ہو رہی ہیں یا ٹرانزیشن پیریڈ میں، اسے نماز کا ثواب مل جائے گا، اس کی نماز ہو جائے گی. یہاں پہ بھی اگر اس نے پہلے سحری شروع کی اور بیچ میں وقت داخل ہو گیا تو جلدی سے پورا کر لے. اور اگر وہ لیٹ اٹھا ہے اور ختم سحری ہو چکی بھی ہے، اب وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اذانیں تو 20 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں. آج کل اذانیں ختم سحری کی اناؤنسمنٹ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، فجر کے لیے ہوتی ہیں. جی جی. لہٰذا اذان ہو یا نہ ہو، اگر گھڑی بتا رہی ہے اور سٹینڈرڈ ٹائم ہے، کئی تو مساجد کی گھڑیاں بھی سٹینڈرڈ ٹائم نہیں، آپ کیسے ریلائی کر سکتے ہیں؟ ایپلیکیشن آپ کو بتا رہی ہے کہ آج ختم سحری جہلم میں 4:40 ہے. بھائی کوئی اذان ہو یا نہ ہو، میں نے 4:40 سے پہلے ختم سحری کر دینی. بالکل. 1 سیکنڈ بھی اوپر کیا ہماری پکڑ زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب لیٹ لانگ کی کیلکولیشن کے بعد ہر چیز موجود ہے، یہ سب کچھ موجود ہے، ہمارے لیے کوئی ٹالرنس موجود نہیں ہے. ہاں ایک ایج حاصل ہے کہ کوئی شخص 4:40 تھا، اس نے 35 پہ سحری شروع کی، 1-2 منٹ اوپر ہو جاتا ہے، اسی کی کنٹینیوشن میں تو جواز نکل سکتا. میں تو یہ نہیں کرتا. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری زندگی میں کوئی ایک روزہ بھی ایسا نہیں جو میں نے کبھی 5 منٹ پہلے بند نہ کر دیا ہو، اور میں کھولتا بھی احتیاط رکھ کے. اور اس میں جو یہ پبلک میں مشہور ہے نا کہ وہ ستارے نکلے ہیں تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، وہ کثرت سے جب نکلے
یہ عام 5-7 منٹ اوپر کرنے سے کوئی ستارے نہیں نکلتے، نہ کوئی اندھیرا چھا جاتا ہے، اس سے کوئی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام میں مسلم شریف میں 2 گروہ تھے، ابو موسیٰ اشعری ان کے ساتھی مغرب کی نماز بھی لیٹ پڑھتے تھے اور روزہ بھی لیٹ کھولتے تھے، اور ابن مسعود ان کے ساتھی مغرب کی نماز بھی جلدی پڑھتے تھے اور روزہ بھی وقت کے اوپر کھولتے تھے۔ وقت کے اوپر آج ٹائم ٹیبل اویلیبل ہے، گورا نہ سنی ہے نہ شیعہ، اگر گورا بتا رہا ہے کہ ہورائزن کے اوپر سورج غائب ہو چکا ہے، آپ کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اندھیرے کو انشور کرنا کوئی ضروری نہیں، اندھیرا انشور کرتے ہوئے تو پونا گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ جو عموماً شیعہ میں مشہور ہے نا کہ اندھیرے کو انشور کریں، وہ 5-7 منٹ بعد 10 منٹ میں کھول لیتے ہیں، اس وقت بھی روشنی تو ہوتی ہے۔ غروب آفتاب کا مطلب ہے رات، جو قرآن میں ہے نا کہ رات ہونے تک روزہ مکمل، تو رات سٹارٹ ہو جاتی ہے غروب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی 10 منٹ بعد بھی کھول لیتا ہے روزہ اس کا مکروہ نہیں ہوگا۔ صدقہ فطر کا مسئلہ بتا دیں، فطرانہ کتنا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جو مقرر کیا جاتا ہے، جو بتایا جاتا ہے اخبار میں کہیں آ جاتا ہے 100 روپے 200 روپے، کیا واقعی یہی ہے؟ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، خواہ وہ بچہ ہو، غلام ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، روزے رکھنے والا ہے نہیں رکھنے والا، بیماری کچھ بھی ہے، اس دن بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم 1 سا اناج دیا کرتے تھے، 1 سا 4 مد کے برابر ہے۔ یہ آج کی ڈیٹ میں ایگزیکٹلی جو کیلکولیشن اس وقت سعودی عرب کی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، انہوں نے باقاعدہ وہاں سے ہمیں اس مد اور سا کی پکچرز بھیجی ہیں، اس پیمانے کی، یہ ماپے جاتے تھے، اس وقت کلو گرام نہیں ہوتا تھا، ماپا جاتا تھا کہ یہ پیالہ ہے، 1 مد ہے، 4 پیالے کریں تو 1 سا بنے گا، تو وہ 1 سا یعنی 4 مد بنتا ہے 2750 گرام، 2.25 کلو، راؤنڈ آف کریں تو 3 کلو۔ اور مزے کی بات، اہل تشیع کے ہاں بھی 3 کلو ہے، یہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے۔ حنفی 2 کلو بتاتے ہیں، اہل حدیث بھی 2.25-3 کلو کے قائل ہیں۔ اہل حدیث امام شافعی کے موقف کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اناج کے سوا دیے ہی نہیں جا سکتا۔ میرے نزدیک امام حنیفہ کا موقف درست ہے، اناج بھی دیا جا سکتا ہے، رقم بھی، کیونکہ اگر آپ یہ قانون بنائیں گے تو یہاں تو ٹرکوں کے ٹرک آپ کو اناج کے کھڑے ہونے پڑیں گے، دیکھیں نا ہزاروں نمازی ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی مانتے ہیں کہ اگرچہ سونے کی زکوٰۃ میں سے سونا ہی نکالنا ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ کرنسی کی شکل میں بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، یہاں پہ بھی کرنسی کی شکل میں اگر کوئی 2750 گرام یا راؤنڈ آف کریں 3 کلو گندم یا کھجور، اگر کھجور دینا چاہتا ہے 1000 روپے کلو ہے تو وہ کتنی بن جائے گی؟ کشمش، ٹھیک ہے۔ یہ ساری اناج کی جو فارمز ہیں وہ 3 کلو، اس کے ایکویلنٹ آپ رقم دیں ہر انڈیویجول کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور یہ ہر بندے کی طرف سے دینا ہے، خواہ وہ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، پورے گھر کی طرف سے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے روزے کی حالت میں جو کوئی فوش گوئی ہو جاتی ہے، کوئی غیبت والا معاملہ ہو جاتا ہے، اس کی کمپنسیشن کی ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے جس سے اس کا روزہ جھوٹ اور برائی سے نہ روکے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں، فرض ادا ہو جائے گا، یہ نہیں کہ فرض نہیں ادا ہوگا، اس کی روحانیت مر جائے گی۔ اس روحانیت کو زندہ کرنے کے لیے یا اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کے لیے یا اسے آکسیجن دینے کے لیے صدقہ فطر، ابو داؤد میں آیا کہ اس سے وہ غلطیاں معاف ہو جائیں گی اور مساکین کا بھلا ہو جائے گا، نبی الاسلام نے فرمایا۔ لیکن یہ صدقہ فطر آپ نے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، بعد میں ادا کریں گے تو عام صدقہ ہوگا، لہٰذا یہ روزوں کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ صدقہ فطر آپ نے دینا ہے۔